ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم اور یہاں تشریف فرما قابل قدر حضرات اکابر علماء کرام اور جمعیت علماء ہند سے ذہنی اور فکری وابستگی اور تعلق رکھنے والے ذمہ دار حضرات، جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کی ضیافت میزبانی اور اس پروگرام کے انعقاد کا نظم ہمارے جن احباب کی جانب سے ہوا ہے، ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے بعد اپنے ان معاونین کی خدمت میں سپاس تشکر بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء بجنور کی یونٹ جو تحصیل نورپور سے تعلق رکھتی ہے، جس کے ذمہ داران میں مولانا ابرار صاحب، قاری محمد عادل صاحب، مفتی غفران صاحب، قاری محمد دانش صاحب اور دیگر اراکین ہیں، اسی طرح جمعیت علماء کی مقامی یونٹ سے جڑ کر ہماری دوسری سماجی تنظیم کے ذمہ داران نے بھی اس پروگرام کے انعقاد میں اور اس کا بندوبست کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے، جن میں خدمت خلق تنظیم سے تعلق رکھنے والے حاجی راشد صاحب ہیں، شاہ نواز صاحب ہیں، بھائی محمد الیاس صاحب ہیں، قاری عبدالواحد صاحب وغیرہ، اور ان سب کی نگرانی اور سرپرستی اور رہنمائی اور ہر طرح کا تعاون پیش کیا ہے اس قصبے کے ذمہ دار اور پچھلے کئی ٹرم سے مسلسل چیئرمین چلی آ رہی شخصیت، جو شروع میں ہمارے اور آپ کے سامنے ڈائس پر آئے تھے، جناب ارشاد علی صاحب، ہم ان تمام حضرات کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بڑے پروگرام کے انعقاد کا نظم کیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا مہمانان کرام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے ان تمام احباب اور معاونین کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس موقع پر ہم اور آپ جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کی دعوت پر اہم مقاصد کو بروئے کار رکھتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ موقع ایسا ہے کہ ہمارے صوبے میں خاص طور پر انتخابات کی گہما گہمی تیزی پکڑتی چلی جا رہی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چند مہینوں کے بعد صوبائی انتخابات ہونے ہیں،
اور ان انتخابات پر ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی نگاہیں ہیں، اس لیے کہ حالات کے رخ میں بڑی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے اگر انتخابات میں حصہ داری کے حوالے سے اپنے پوری سنجیدگی کا، عقل و فہم کا اور شعور کا مظاہرہ کیا۔ یہ وقت بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہے، بہت پھونک پھونک کر فیصلہ کرنے کا ہے، اور بہت محتاط ہو کر اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا، اس لیے کہ ہمارے معمولی سے معمولی عمل کو، زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کو کچھ لوگ مدعا بنا سکتے ہیں اور اس کو غیر مناسب رنگ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کا کام کر سکتے ہیں، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، فہم و دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خاص طور پر اس ماحول میں ہمیں فیصلے کرنے کی اور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو صوبائی سیاست میں انتخابات کی گہما گہمی ہے، اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا بھی اس وقت اہم مقصد یہ ہے کہ ہم جماعتی دستور اور قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایک وقفے کے بعد عہدیداران کا جو انتخاب ہوتا ہے، یہ تجدید ہوتا ہے اس قانونی کارروائی سے، اپنی اس تنظیم کو اور اپنی اس جماعت کو گزاریں، اسی دستوری عمل کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہیں اور جمع ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بحسن و خوبی یہ عمل پائے تکمیل کو پہنچے۔ لیکن حالات سے ہمیں بے خبر نہیں رہنا، اور ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس کرنا ہے، اور احساس کے ساتھ ساتھ انجام دہی کی ہر ممکن کوشش کرنی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا نصب العین عطا کیا ہے، ہمیں رخ دے دیا ہے، باری تعالیٰ نے لائن دے دی ہے کہ ان نقوش پر تمہیں اپنی شب و روز کی مشغولیات کو انجام دینا ہے، اور یہ چیز تمہارے پیش نظر رہنی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے سلسلے میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور ہر اچھا کام کرنے والے کے لیے ہم معین بنے، مددگار بنے، رفیق بنے، اور اس کام کو بہتر سے بہتر شکل میں انجام دینے کے سلسلے میں ہماری طرف سے جو تعاون ہو سکتا ہے، نصرت ہو سکتی ہے، مدد ہو سکتی ہے، اس کو پیش کرنے میں دریغ سے کام نہ لیں، غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے، اچھے انسانوں کا یہ فریضہ ہے، کامیاب لوگوں کی یہی علامت و نشانی ہے کہ وہ مفید اور کام کی چیزوں میں ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم و ستم کے معاملات میں، ناانصافی کے معاملات میں، عدوان و سرکشی کے معاملات میں وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، حق و انصاف کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، عدوان و سرکشی کا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ جس باوقار اور سنہری تاریخ رکھنے والی تنظیم اور جماعت سے باری تعالیٰ نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی ہے،
اس کی 100 سالہ تاریخ پر منصفانہ نگاہ ڈالنے والا ہر شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس جماعت سے وابستہ تمام فکر مند حضرات تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول ہی پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی جو اس تنظیم سے وابستہ اکابر ہیں، اہل علم ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے پیش نظر بھی یہی اصول ہے۔ باری تعالی ہمیں اپنے اکابر کی جانب سے ملی ہوئی اس امانت کو صحیح طور پر محفوظ رکھنے کی اور اس کے فکر اور نظریے اور سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جمعیت علماء ہند کا وجود بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اللہ رب العزت والجلال کا امت مسلمہ پر، خاص طور پر اس ملک میں بہت بڑا انعام ہے۔ اس جماعت سے وابستگی کے نتیجے میں جو اعتماد امت مسلمہ کو حاصل ہے، جو ڈھارس حاصل ہے، اور اپنے اکابر کے وجود کی شکل میں جو سایہ باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے سروں کے اوپر مرحمت فرما رکھا ہے، شاید ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں ان کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب اس طرح کے سائے سے انسان محروم ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا باوزن سایہ اور کیسی باعظمت شخصیت اور کیسا بابرکت وجود اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں عطا فرما رکھا تھا۔ ہمیں اپنے ان حضرات اکابر دامت برکاتہم کی اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے خوب قدر کرنی چاہیے، اور ان کے اشارات کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق، ان کے مشوروں کے مطابق، ان کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ان کی للہیت پر، ان کی نیکی پر اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے ان کے پختہ رشتے کے اوپر اور تعلق کے اوپر یقین ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، بزرگوں کے ساتھ ہمارا یہی عقیدت مندانہ رشتہ رہے گا، تعلق رہے گا، ان کی رہنمائی میں زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر خیرات و برکات ہمارا مقدر بنے گی اور کامیابیاں قدم چومتی چلی جائیں۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ رہی، اور اللہ نے ایسی ہی تاریخی باوقار فعال اور نمائندہ تنظیم سے ہمیں اور آپ کو وابستگی عطا کی ہے۔ اللہ اس وابستگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں برپا ہونے والی وہ بنیادی تحریکات جنہوں نے ملک کے نقشے کو تبدیل کیا اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے دین و ایمان، جان و مال اور شعائر کے تحفظ کا عظیم فریضہ انجام دیا، ان میں جمعیت علماء ہند اپنا کلیدی مقام رکھتی ہے۔ بارہا آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ 3 ایسی دینی تحریکات آزادی وطن کے بعد خاص طور پر اس ملک میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے سر اٹھا کر عزت کے ساتھ ایمانی اور اسلامی شعائر کا تحفظ کرتے ہوئے اہل اسلام کو زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ان دینی تحریکات میں سب سے پہلے اگر کسی تحریک کا نام آئے گا تو وہ تحریک مدارس ہے، جس کے لیے مرکز کی حیثیت اللہ رب العزت والجلال نے دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچئے، ماضی کے اوراق کو پلٹئے اور اس وقت کے حالات کا تصور کیجئے، کیسی کسوہ کرسی کی زندگی مسلمان اس ملک کے اندر گزار رہا۔ آج تو ہم اس کے مقابلے میں بہت اچھی حالت میں، اس وقت تو مسلمان اتنا دب چکا تھا اور ایسی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا کہ عملی جدوجہد کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی ان اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جملوں کو ادا کرنا مشکل ہوتا تھا، دوبھر ہوتا تھا۔ اور انگریز یہ فیصلہ کر چکا تھا اور یہ طے کر چکا تھا کہ اب اس ملک میں
مسلمانوں کا ہجوم